اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع شوگر۔ یہ ایسی بیماری ہے جو تقریباً ہر 10 میں سے 5 سے 6 افراد کو یہ بیماری تقریباً پاکستان میں ہو چکی ہے۔ شوگر، ایک دوست کی کال آئی تو اس نے کہا کہ حکیم صاحب آپ شوگر کا علاج کرتے ہیں بہت اچھا، تو آپ مجھے کوئی نسخہ لکھا دیں۔ حیرت بھی ہوتی ہے ان باتوں کے اوپر کہ ایسا مرض جس سے دنیا میں بھوچال آیا پڑا ہے، تو بڑے سمجھدار عقل مند دوست جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حکیم صاحب آپ بس کوئی نسخہ لکھا دیں، کوئی ایسا کرشمہ، کوئی کرامت ہو جائے کہ جس سے شوگر ٹھیک ہو جائے۔ میری والدہ کو ہے، میرے والد کو ہے، میری بڑی بہن کو ہے، میرے بھائی کو ہے، مطلب کہ بے شمار مریض ہیں اس میں، تو کچھ بس ایسی چیز بتا دیں کہ جس سے شوگر ٹھیک ہو جائے۔ تو ایسی سوچ کے اوپر پہلے تو ہنسی بھی آتی ہے، دکھ اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ بھائی پہلے آپ اس کی ہسٹری کو تو جانیں کہ شوگر ہے کیا چیز۔ آپ ہمارے اوپر پریشر برڈن ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی شوگر ٹھیک ہو جائے۔ ایلوپیتھی دوائیاں کھا کے ایک شوگر کا مرض ہوتا ہے، تو جب آدمی مرتا ہے تو اس کے شوگر کے ساتھ مرتا ہے، ساری زندگی علاج کرواتا ہے۔ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اس کا دل کمزور ہوتا ہے، اس کے پھیپھڑوں میں انفیکشن ہو جاتی ہے، اس کے پھیپھڑوں میں پانی بھر جاتا ہے، پھیپھڑے فیل ہوتے ہیں، کڈنی فیلئر ہوتی ہے، جگر کے پرخچے اڑ جاتے ہیں۔ تو عام سی بات کرتے ہیں جی شوگر کا علاج، کوئی نسخہ بتا رہے ہیں جس سے شوگر ٹھیک ہو جائے۔ تو میری آج بات کرنے کا مقصد اس میں کہ شوگر کا علاج بالکل اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے، طب نبوی، طب یونانی، طب آیوروید میں اللہ کی رحمت سے شوگر کا علاج زبردست ہے۔ لیکن کس طرح ہوتا ہے یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہوگا کس طرح۔ سب سے پہلے دیکھیں شوگر کب شروع ہوتی ہے۔ زیادہ تر شوگر کے عوارضات میں آتا ہے کہ یہ 40 سال کے اوپر سے، 40 سے 45 سال کی عمر میں تقریباً یہ شوگر کے جو عوارضات آنے شروع ہو جاتے ہیں پیشنٹ میں۔ لیکن یہ شروع 16 سال سے ہوتی ہے، جب انسان کی عمر 16 سال ہوتی ہے اس کی حرارت غریزی کم ہونا شروع ہوتی ہے، مادہ منویہ کثرت سے خارج جب ہوتا ہے، یہ اس وقت شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی جسم سے جو قیمتی اجزاء ہیں، جو قیمتی دھاتیں ہیں، وہ اس کے جسم سے اخراج پانا شروع ہو جاتی ہیں، نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور کس وجہ سے؟ بد فعلیوں کی وجہ سے۔ کسی کو جریان ہو گیا، کسی کو احتلام ہو گیا، کسی کو لیکوریا ہو گیا۔ تو آپ پوری ہسٹری کو سمجھیں۔ جب تک اس پیشنٹ کی حرارت غریزی ٹھیک نہیں ہوگی تو کس طرح شوگر کا مرض ٹھیک ہوگا۔ اب جب شوگر اسے ہوگی، اب تو ویسے تو شوگر بچوں کو ہو رہی ہے۔ ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں 20 سال عمر ہے شوگر ہے، 25 سال عمر ہے شوگر ہے، 30 سال عمر ہے شوگر ہے۔ تو مسئلہ ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کا پیشنٹ آپ کے سامنے ہے، تو اس کا علاج کس طرح کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اس کے لیور، اس کے جگر کا آپ امتحان لیں کہ اس کا جگر کس طرح ہے۔ فیٹی لیور تو نہیں ہے، سوزش تو نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کا کولیسٹرول، اس کا لپڈ پروفائل مکمل، ٹرائی گلیس وغیرہ سارا اس کا چیک کریں، سی بی سی اس کی رپورٹ کروائیں۔ اگر آپ نبض سے جان سکتے ہیں تو پھر تو زبردست ہے، نہیں تو یہ سی بی سی ٹیسٹ کروائیں، ایبڈومینل الٹرا ساؤنڈ کروائیں، کولیسٹرول، ٹرائی گلیسرائڈ، یہ سارے ان کے ٹیسٹ وغیرہ آپ چیک کریں۔ اس کی اعصابی اور جنسی جو تناؤ ہے یا کمزوریاں ہیں اس کا آپ جو ہے چیک کریں اس کو کہ کس حد تک پیشنٹ کمزور ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس پیشنٹ کو شوگر کس وجہ سے ہوئی ہے۔
تو انشاءاللہ اللہ مبارک تعالیٰ جو ہے، اب میرے پاس کچھ پیشنٹ آتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ ان کو ٹائیفائڈ ہے، ان کی نبض دیکھی تو ٹائیفائڈ محسوس ہوا. اب ٹائیفائڈ کا جب علاج کریں گے تو انشاءاللہ مبارک تعالیٰ ان کی شوگر ٹھیک ہو جائے گی. اور بہت سے پیشنٹ ایسے آئے ہیں کہ جن کا ٹائیفائڈ کا علاج کیا تو ان کی شوگر ٹھیک ہوگی، شوگر لیول بالکل زبردست ہو گیا. کیونکہ لبلبا یہ انتڑیوں میں 12 انگشتی آنت جو ہے اس میں اپنا مواد جو ہے وہ پھینکتا ہے، اور ٹائیفائڈ جو ہے اس کا جو وار ہے وہ بھی انتڑیوں کے اوپر ہوتا ہے. اب چکنائیاں کہاں جم ہوتی ہیں؟ اسی جگہ پہ. تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے آپ سمجھ لیں کہ شوگر وہ مرض ہے جو سارے جسم کی جب توانائیاں ڈسٹرب ہوتی ہیں تو یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے شوگر. اس کا علاج اللہ کی رحمت سے ہم کرتے ہیں، زبردست ہوتا ہے، لیکن صبر کے ساتھ. یہ نہیں ہوتا کہ حکیم صاحب آپ بس 2-4 پڑیاں دے دیں یا 2-4 چیزیں نسخہ دے دیں ہمیں تو شوگر اسے ٹھیک ہو. اس طرح نہیں ہوتا. اس کا علاج اگر ایک پیشنٹ 20 سال سے 30 سال سے 50 سال سے 2 سال سے اگر وہ مختلف قسم کی میڈیسن کھا رہا ہے تو اس کا ذہن اس پہ یہ ٹکی ہے جی بس گولیاں کھا لی، انسولین لگا لی، یہ کر لیا وہ کر لیا، دن بہ دن وہ موت کے قریب جانا شروع ہو گیا. ایسے ہی ہے جیسے کسی کو عمر قید ہوگی تو اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے کہ میں نے جیل میں ہی مرنا ہے. تو اس کا علاج اللہ کی رحمت سے ہے، اللہ کے فضل سے ہے. کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں انشاءاللہ مبارک تعالیٰ. اس چیز سے اللہ کی رحمت سے سمجھداری کے ساتھ یہ بس یہ میں نے جو پہلے امراض بتائے ہیں ان کو ذہن میں رکھنا ہے. ان کو ذہن میں رکھ کے آپ نے اس کا پیشنٹ کا علاج کرنا ہے. الحمدللہ اللہ کی رحمت سے یہ شوگر کا جو مرض ہے وہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جاتا ہے. تو جو چیزیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ دیسی انڈے یہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے 4 دیسی انڈے لینے، ان کے اوپر یہ اس طریقے سے آپ یہ کپروٹی کریں. یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے ان کے اوپر کپروٹی کر کے تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ دھاگا اوپر اس کے لپیٹ دیں. دھاگا اوپر لپیٹے یہ اس طرح، یہ دھاگا اوپر لپیٹ دیں اس کے، یہ اچھی طرح کپروٹی کر لیں. یہ دیکھیں کوئی گھر میں سے کوئی سوتی کپڑا لے لیں یا یہ پٹی وغیرہ کوئی ایسا بینڈیج وغیرہ جو ہوتی ہے یہ لے لیں. اس طریقے سے اس کو کپروٹی کر لیں. یہ اس طرح یہ اوپر دھاگا اس کے لپیٹ دیں تاکہ یہ پٹی کھلے نہ. یہ دیکھیں یہ ہماری یہ انڈا تیار ہو گیا. یہ انڈا آپ کا تیار ہو گیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے 4 دیسی انڈے لے لیں، اس میں اسے اس طرح 4 دیسی انڈے یہ پکڑیں کپروٹی کر کے. یہ دیکھیں یہ کپروٹی کر کے اس روگنی ہانڈی لے لیں، ہنڈیا اس میں یہ 4 دیسی انڈے رکھیں. 1 تولا نیلا توتھا آپ نے اس میں ان انڈوں میں رکھ دینا ہے. اس کے بعد 1 پاؤ پانی اس میں ڈال دینا ہے. 1 پاؤ پانی اس میں ڈال دینا ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے اسے 1 پاؤ پانی ڈال کے 3 پاؤ جو گوبر سوکھی پاتیاں جسے کہتے ہیں وہ لے لینا ہے. 3 پاؤ یا 1 کلو کے قریب ہو جائے. اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنا ہے. اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اسے کسی برتن میں تانبیہ میں یا کسی گھڑے میں اسے آپ نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے رکھ کے اوپر مٹی کا تیل تھوڑا ڈالیں یا پیٹرول ڈالیں، اسے تیلی لگائیں. جب وہ دیکھیں کہ اس کا کوئلہ تھوڑا سا جل گیا اس آگ کو بجھا دیں. مثلا کہ ہلکی ہلکی اسے آگ دینی ہے. 1 پاؤ پانی ڈالنا ہے. اس کے اوپر اس کو آپ نے گل حکمت کر کے اوپر ڈھکن لگا کے اس کو بند کر دینا ہے. 1 پاؤ پانی ڈالیں، 1 تولا یہ نیلا توتا اس میں ڈال دیا. 3 پاؤ رات کو آپ اسے وہ تو کھا دیں گے گوئے تو اسے آپ رکھ دیں تو اللہ کی رحمت سے صبح تک یہ انڈے آپ کے بوائل ہو جائیں گے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کپروٹی وغیرہ کو آپ نے اتار لینا ہے. اتار کے سفیدی اتار کے سائڈ پہ رکھ دیں. اس کی زردی لینی ہے، صرف اس کی زردی لینی ہے. اب
उस जर्दी को पहले आप ये ध्यान में रखें, जो आपने कपरोटी और अंडे के ऊपर से जो सफेदी और छिलके उतारने, इसको जमीन में ये अच्छी तरह वेस्ट कर दें, या अच्छी तरह इसको जमीन में दबा दें, ताकि कोई जानवर खाएगा तो ये उसे नुकसान हो सकता है। अब आपने ये 4 अंडों की जर्दियां, इसके बराबर वजन, ये तुखमे जामन है, ये कीकर का सक अभी सूखने वाला है, ये कीकर का सक आपने लेना है, वो वाला जो ऊपर से इसका जो ब्राउन सा छिलका उतार के लकड़ी और उसके बाहर वाले छिलके के दरमियान सफेद एक तय होती है, वो लेना है आपने। ये इसको सुखा लेना है, ये गुठली जामन भी सूखी हो। अब इसको अंडे की जर्दी, तुखमे जामन और कीकर के साथ ये आपने बराबर वजन आपने ले लेना है। तो इसको आप 500 mg का कैप्सूल, आधा ग्राम दवाई सुबह निहार दूध के साथ दें, और रात को खाने के बाद भी आप दे सकते हैं दूध के साथ। ये मरीज के ऊपर है कि उसको उसका शुगर लेवल क्या है। और साथ अगर उसे साथ 2 से 3 टाइम दिन में खबाजी का इस्तेमाल करवाना है। खबाजी बूटी है, उसका सफूफ 1 माशा सुबह दोपहर शाम। सरतार मजाज है उसका, तो वो उसकी अंतड़ियों को भी नरम करेगा, कब्ज वगैरह खोल देगा। और उस खबाजी में अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर सलाहियत रखी है कि खबाजी में ये खूबी है कि वो इंसुलिन पैदा करने में उसका बहुत बड़ा अमल दखल है। तो अल्लाह तबारक तआला की रहमत से आपका जो पेशेंट है शुगर का, वो काफी हद तक अल्लाह की रहमत से, ये मेरे मुजर्रबात में से है, काफी हद तक उसमें बेहतरी आ जाएगी। लेकिन इलाज जो है, बाकी मसाइल को आपने सामने रखना है कि आखिर शुगर इसके जिस्म में जो ये कमजोरी और ये सारी तबाही मचाई है, वो आखिर है किस वजह से। इंशाअल्लाह ताला आप उस जगह पर पहुंचेंगे तो अल्लाह की ताला की रहमत से आप शुगर का इलाज करने में कामयाब हो जाएंगे। और ये एक बंदे का इलाज अल्लाह की रहमत से आपको बेशुमार तजुर्बात करवा देगा, और आपको इस बात का यकीन हो जाएगा कि अल्लाह की रहमत से शुगर का इलाज हो सकता है। और जो हवा फैला दिया गया है, जो एक लोगों को ऐसा डराया गया कि शुगर का, जिससे बात करें वो कहता है जी शुगर नहीं, ये शुगर का इलाज नहीं हो सकता। या तो वो करिश्मा को ही देखना चाहते हैं, तो या वो कहते हैं नहीं ये शुगर का इलाज, अल्हम्दुलिल्लाह शुगर भी एक मर्ज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लिकुल्ली दाइन दवाओं, अल्लाह ने कोई मर्ज ऐसा नहीं उतारा जिसका इलाज ना उतारा हो। हमें कोई समझ आए या ना आए, हमारी समझ से बाहर हो, लेकिन इलाज अल्लाह की रहमत से अल्लाह ताला ने शुगर का उतारा है। तो ये कुछ चीजें जो मेरे मुजर्रबात में से हैं, मेरे तजर्बे से हैं, कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इससे फायदा पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग अल्लाह की रहमत से एक सेहतमंद जिंदगी गुजारें। क्योंकि शुगर जो है ये इंसान को दीमक की तरह चाट जाती है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह बारिक ताला हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब कर दे, ताकि अल्लाह बारिक ताला हमारी कोशिशें जो हैं, हमारी ये जो छोटी सी कोशिश है, अल्लाह इंसानियत के लिए इसमें भलाई पैदा कर दे। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह।